اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں سب لوگ؟ آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے۔ اور آج دیکھیں ہمارا پارٹ ہے 34 پارٹ ہے، اور یہ بیستی زیور ہے، پہلا حصہ ہے، اور اس میں ہے تیمم کا بیان۔ تیمم کسے کہتے ہیں؟ مٹی سے پاکی حاصل کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ اور تیمم کب کرنا چاہیے یہ اب آپ سنیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر منع کر دیتے پانی کے لیے، نہا نہیں سکتے یا کہیں مل نہیں رہا پانی۔ آج کل تو ماشاءاللہ سب جگہ ہے، جگہ جگہ ہم بوتل لے کے وضو کر سکتے۔ پہلے کے زمانے میں پریشانی ہوتی تھی، پیدل کے راستے تھے۔ تو تیمم کسے کہتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، وہ سب ہم دیکھ لیں۔ کچھ ہماری بہنیں ہیں نا، اب جب سردیاں آئیں گی تو وہ بس تیمم کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ گھر میں اتنا پانی بھرا ہوا ہے، گیزر ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ تیمم کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ مٹی کا ڈالا رکھ لیا پاس، بس کہیں جانا آنا نہ پڑے، چلو ہو گیا۔ تیمم کا بیان۔ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جنگل میں ہے اور بالکل معلوم نہیں کہ پانی کہاں ہے، نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے دریافت کرے، تو ایسے وقت تیمم کر لیوے۔ اور اگر کوئی آدمی مل گیا اور اس نے 1 میل شریع کے اندر پانی کا پتہ بتایا اور گمان غالب ہوا کہ سچا ہے، یا آدمی تو نہیں ملا لیکن کسی نشانی سے خود اس کا جی کہتا ہے کہ یہاں 1 میل شریع کے اندر کہیں پانی ضرور ہے، تو پانی کا اس قدر تلاش کرنا کہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کسی قسم کی تکلیف اور حرج نہ ہو ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا، ضروری ہے اس کو یہ تلاش کرنا پانی کو۔ بے ڈھونڈے تیمم کرنا درست نہیں ہے، اور اگر خوب یقین ہے کہ پانی 1 میل شریع کے اندر ہے تو پانی لانا واجب ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ فائدہ: میل شریع، میل انگریزی سے زیادہ ہوتا ہے۔ انگریزی کا جو میل ہوتا ہے نا، اس سے شریع میل تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی انگریزی 1 میل پورا اور اس کا 8واں حصہ، یہ سب مل کر 1 میل شریع ہوتا ہے۔ مسئلہ ہے 6، اگر پانی کا پتہ چل گیا لیکن پانی 1 میل سے دور ہے، تو اتنی دور جا کر پانی لانا واجب نہیں ہے، بلکہ تیمم کر لینا درست ہے۔ مسئلہ ہے 3، اگر کوئی آبادی سے 1 میل کے فاصلے پر ہو اور 1 میل سے قریب کہیں پانی نہ ملے، تو بھی تیمم کر لینا درست ہے، چاہے مسافر ہو یا مسافر نہ ہو، تھوڑی دور جانے کے لیے نکلی ہو۔ مسئلہ ہے 4، اگر راہ میں کنواں تو مل گیا مگر لوٹا ڈول پاس نہیں ہے، اس لیے کنویں سے پانی نکال نہیں سکتی، نہ کسی اور سے مانگے، مل سکتا ہے تو بھی تیمم درست ہے۔ نہ کوئی اور ہے دینے والا اور نہ خود نکال سکتے، ڈول ہے، رسی نہیں ہے، رسی ہے ڈول نہیں ہے، تو کیسے نکالیں گے۔ 5، اگر کہیں پانی مل گیا لیکن بہت تھوڑا ہے، تو اگر اتنا ہو کہ ایک دفعہ منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر دھو سکے، تو تیمم کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ چیزوں کو دھوے اور سر کا مسح کر لے، اور کلی وغیرہ کرنا یعنی وضو کی سنتیں وہ چھوڑ دیں۔ وضو میں تو 4 ہی فرض ہے نا، اول وہ کونے سمیت ہاتھ دھونا، تمام چہرہ دھونا، چوتھا سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ اور ایک بار دھونا صرف، یہ فرض ہے، اور 3 دن بعد دھونا، اور یہ سب سنتیں ہیں، چھوڑ دیں۔ اور اگر اتنا بھی نہ ہو تو تیمم کر لے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ ہے 6، اگر بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گی تو بیمار پڑ جائے گی یا دیر میں اچھی ہوگی، تب بھی تیمم درست ہے، لیکن اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہو اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے غسل کرنا واجب ہے۔ ٹھیک۔ البتہ اگر ایسی جگہ ہے کہ گرم پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کرنا درست ہے، وہ ٹھنڈے سے نہائے گی تو بیمار پڑ جائے گی نا، تیمم کر لے۔ مسئلہ ہے 7، اگر پانی قریب ہے یعنی یقیناً 1 میل سے کم دور ہے، تو تیمم کرنا درست نہیں، جا کر پانی لانا اور وضو کرنا واجب ہے۔ مردوں سے شرم کی وجہ سے یا پردے کی وجہ سے پانی لینے کو نہ جانا اور
تیمم کر لینا درست نہیں۔ ایسا پردہ جس میں شریعت کا کوئی حکم چھوٹ جائے ناجائز اور حرام ہے۔ برقع اوڑھ کر یا سارے بدن سے چادر لپیٹ کر جانا واجب ہے، البتہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر وضو نہ کرے اور ان کے سامنے ہاتھ منہ نہ دھوئے، یہ منع ہے۔ مسئلہ 8، جب تک پانی سے وضو نہ کر سکے برابر تیمم کرتی رہے، چاہے جتنے دن گزر جائیں۔ کچھ خیال وسوسہ نہ لائے، یا جتنی پاکی وضو اور غسل کرنے سے ہوتی ہے اتنی ہی پاکی تیمم سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ تیمم سے اچھی طرح پاک نہیں ہوتی۔ اگر پانی مول بکتا ہے تو اگر اس کے پاس دام نہ ہو تو تیمم کر لینا درست ہے، اور اگر دام پاس ہو اور رستے میں کرایہ بھاڑے کی جتنی ضرورت پڑے گی اس سے زیادہ بھی ہے تو خریدنا واجب ہے۔ البتہ اگر اتنا کرایہ بچے کہ اتنے دام کوئی لگا ہی نہیں سکتا تو خریدنا واجب نہیں، تیمم کر لینا درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کری ہمارے لیے، پریشانی میں ہمیں نہیں ڈالا۔ اور اگر کرایہ وغیرہ رستے کے خرچ سے زیادہ دام نہیں ہے تو بھی خریدنا واجب نہیں، تیمم کر لینا درست ہے۔ مسئلہ 10، اگر کہیں اتنی سردی پڑتی ہو اور برف کتنی کٹتی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا خوف اور رضاعی لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ نہا کر کے اس میں گرم ہو جاؤں، تو ایسی مجبوری کے وقت تیمم کرنا درست ہے۔ مسئلہ ہے 11، اگر کسی کے آدھے سے زیادہ بدن پر زخم ہو یا چینچک نکلی ہو تو نہانا واجب نہیں بلکہ تیمم کر لے، کیونکہ اس میں پانی بہت نقصان دیتا ہے۔ مسئلہ 12، اگر کسی میدان میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور وہاں سے پانی قریب ہی تھا لیکن اس کو خبر نہ تھی تو تیمم اور نماز دونوں درست ہیں، جب معلوم ہو تو دہرانا ضروری نہیں۔ اگر سفر میں کسی اور کے پاس پانی ہو تو اپنے جی کی دیکھے، اگر اندر سے دل کہتا ہے کہ اگر میں مانگوں گی تو پانی مل جائے گا تو بے مانگے ہوئے تیمم کر لینا درست نہیں۔ اگر دل کہہ رہا ہے نا کسی سے مانگوں گی تو یہ دے دیں گے، ان کے پاس ہے، تو تیمم کرنا درست نہیں، مانگ کے پانی سے وضو کرے۔ اور اگر اندر سے دل یہ کہتا ہے کہ مانگنے سے وہ شخص پانی نہ دے گا تو بے مانگے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لینا درست ہے۔ لیکن اگر نماز کے بعد اس سے پانی مانگا اور اس نے دے دیا تو نماز کو دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہی کنفرم کر لیں، دے گا یا نہیں دے گا، مانگ کے دیکھ لیں ایک بار۔ اگر زمزم کا پانی زمزم میں بھرا ہوا ہے تو تیمم کرنا درست نہیں۔ زمزمیوں کو کھول کر اس پانی سے نہانا اور وضو کرنا واجب ہے۔ مسئلہ ہے 15، کسی کے پاس پانی تو ہے لیکن راستہ ایسا خراب ہے کہ کہیں پانی نہیں مل سکتا، اس لیے راہ میں پیاس کے مارے تکلیف اور ہلاکت کا خوف ہے تو وضو کرے، تیمم کر لینا درست ہے۔ وضو نہ کرے تیمم کر لینا درست ہے۔ اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں رکھی ہمارے لیے۔ مسئلہ ہے 16، اگر غسل کرنا نقصان کرتا ہو اور وضو نقصان نہ کرے تو غسل کی جگہ تیمم کرے۔ پھر اگر تیمم غسل کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو وضو کے لیے تیمم نہ کرے بلکہ وضو کی جگہ وضو کرنا چاہیے۔ اور اگر تیمم غسل سے پہلے کوئی بات وضو توڑنے والی بھی پائی گئی اور پھر غسل کا تیمم کیا ہو تو یہی تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ 17، تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور سارے منہ کو مل لیوے، پھر دوسری مرتبہ زمین پر دونوں ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھوں پر کونی سمیت ملے، چوڑی کنگن وغیرہ کے درمیان اچھی طرح ملے۔ اگر اس کے گمان میں ناخن برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم نہ ہوگا۔
انگوٹھی چھلے اتار ڈالے تاکہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے، اور انگلیوں میں خلال کر لیوے۔ یہ دونوں چیزیں کر لے تو تیمم ہو گیا۔ دیکھیے اب ہماری ہو گئی ہے 17 مسئلے ہو گئے۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ یہ 2 پارٹ میں بٹے گا، دوسرا پارٹ انشاءاللہ کل ہو جائے گا۔ یہ پہلا ہی پارٹ تھا۔ اللہ حافظ۔